سورۃ الزمر کی آیت نمبر 23 پر ہوا تھا، اور آج انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامت، کہ کیا جو بچاتا ہوگا اپنے چہرے کو برے عذاب سے قیامت والے دن، یعنی کہ کیا وہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہا جائے گا بے انصافوں سے کہ چکھو جو کچھ تم تھے کسب کرتے، جو کہ تم عمل کرتے تھے ان کا بھی مزہ چکھو، یعنی کہ اس دن جو اپنے عذاب کو منہ سے بچاتا ہوگا لیکن بچ تو سکے گا نہیں، تو اس دن کہا جائے گا ان کو اوپر سے یہ کہ چکھو ابھی اس چیز کو جو کچھ تم اپنے کسب کرتے تھے، جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، تو آیا ان پر عذاب، فآتا، یہاں دیکھیں لفظ آ گیا آتا، آتا کا لفظ جہاں بھی آتا ہے آتی، آتا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور کئی لوگوں نے ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا دینا، حالانکہ دینے کا جو وہ ہے مطلب کسی کو عطا کرنا عطا ہے، وہ عین اور توئے سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب یعنی کہ جھٹلایا انہوں نے ان سے پہلے بھی جن پر آیا پھر ان پر عذاب جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ ایسی جگہ سے ان کے اوپر عذاب آ گیا کہ جن کا ان کو شعور بھی نہ تھا، جس طرح کہ فرعون ڈوب گیا، جس طرح کہ وہ جو سمود والے تھے ان کو وہ غاروں میں اپنے میں گھسے تھے، آواز نے آ کر ان کو پکڑ لیا، تو یہ اس طرح کے عذاب اللہ پاک نے بھیجے جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو چکھایا اللہ پاک نے ان کو رسوائی کا عذاب دنیا میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَاتِ أَكْبَرُ، اور جو عذاب آخرت کا ہے وہ اور بھی بڑا ہے، یعنی کہ وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ اگر اس کو جانتے، یعنی کہ یہ اگر اس کو جانتے، جاننے سے مراد ہے کہ یعنی کہ ان کو سامنے جب آ جائے تب تو ان کو پتہ چل جائے گا عذاب ہے، تب تو جس طرح اس دن ہوگا جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تب تو وہ کہیں گے ہائے کاش، ہائے ہم نے کیا کر دیا، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، لیکن چونکہ ابھی ان کی نظروں سے وہ چیز پوشیدہ ہے اس لیے ان کا وہ ایمان پختگی کے اوپر نہیں آ رہا۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں دیکھنا، قرآن اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتاب ہے جس میں اللہ پاک نے اپنی وہ اطلاعیں جو یعنی کہ قیامت والی اطلاع ہیں وہ اللہ پاک نے واضح کر کے بتا دیا، جس طرح ابھی یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن اللہ پاک نے ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر یہ جانتے، ایک جو پکا مومن ہے جس کا پورا ایمان ہے کہ اللہ پاک کا کلام سچا، اللہ کی بات سچی ہے، اس کو تو یہ اسی طرح نظر آ رہا ہے جس طرح یہاں لکھا ہے، وہ تو اس کے اوپر پورا یقین رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو مطلب دھیان میں نہیں لا رہا تو مطلب کیا ہے کہ اس کا اس کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کا یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہا ضرور ہوگا کہ ہاں بھئی یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن سچ ہے، لیکن پھر بھی دل سے اس کا یقین جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ دیکھیے وہی بات آ گئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں پھیر پھیر کر لوگوں کے لیے بیان کر چکا ہوں اس قرآن میں ہر طرح کی مثال۔ ابھی دیکھیں اللہ پاک نے قرآن میں ہر طرح کی مثال کا بیان فرما دیا کہ اس میں موجود ہے، پھر بھی اگر کوئی لوگ کہیں کہ اس میں قرآن میں چیزیں موجود نہیں تو وہ ان کی کم عقلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال اس میں بیان، یہ اس طرح کی آیتیں قرآن میں 4 دفعہ تقریباً ہیں، ٹھیک ہے نا، دوسری جگہ تھوڑا مطلب ڈیفرنٹ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں اس قرآن میں تاکہ وہ اس کو یاد کریں، تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآنًا عربیًّا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن جو پڑھائی جو ہے یہ عربی ہے،
یہ دیکھیں عربی زبان میں یہ ایسا فیڈ اللہ پاک نے کر دیا کہ اس عربی کو کوئی بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا. اس کے ترجمے میں رد و بدل ہو رہی ہے، لوگ تفسیریں کچھ کی کچھ بنا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، شیطان اپنا زور پوری طرح سے چلا رہا ہے اور اس کے چیلے اس کے زور کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اللہ کی بات کو بدل رہے ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں بولا تفرقہ مت کرو، تفرقے کیے جا رہے ہیں. اللہ پاک نے بولا یہ کوئی بھی عمل، مثال کے طور پہ اللہ پاک نے کہا کہ ایک جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولی جا رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ جو بھی اللہ پاک نے منع کیا ہے وہ عمل کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ان کو راستہ کر دکھایا ہے، اور جو لوگ اس کے اوپر جو اپنے آپ کو بڑے بڑے علماء کہتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اور زیادہ گمراہ کیا، حق بات کو چھپا کر یا حق بات کے اوپر نہ چل کر، خود نہ چل کر. ایک بڑا عالم ہے، اگر خود کسی فرقے میں ہے تو وہ اپنے ان لوگوں کو اپنے اسی فرقے کی تقلید مطلب ان کو سمجھائے گا، ان کو سکھائے گا، تو وہ اسی کی تقلید کریں گے. تو لازم بات ہے اس کے اوپر جا کر ان کے لیے وہ گمراہی اور زیادہ ہوتی جائے گی. لیکن اللہ پاک نے اس قرآن میں کسی طرح کی کوئی عوج یعنی کہ کجی نہیں، ٹیڑھ پن نہیں رکھا، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو. یہ اللہ پاک نے اس لیے کیا تاکہ تم اس کے اوپر پورے عمل کرو، جیسا اللہ پاک نے فرمایا جو کا تو عمل اس کے اوپر ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلاما لرجل. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ مثال بیان فرماتا ہے دو آدمیوں کی، کہ یعنی کہ ایک آدمی ہے جس میں مختلف شرکاء ہیں، یعنی کہ وہ غلام ہے، کافی سارے مختلف اس کے مالک ہیں اور ان مالکوں کا وہ اکیلا غلام ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہے جو سالم ایک ہی بندے کا غلام ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ حل یستویان مثلا، کیا دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ ایک بندہ ہے جس کے اوپر کتنے اس کے حکم ہیں، جو اس کو ایک کہہ رہا ہے کہ یہ کام اس طرح کر دے، دوسرا اگر کہتا ہے اس طرح نہیں اس طرح کر دے، تیسرا اگر کہتا ہے اس طرح نہیں اس طرح کر دے. ابھی وہ کس کی مانے؟ وہ تو اس کبھی کوئی بلا ادھر آ، وہ ادھر سے دوسرا بلا دیتا ہے ادھر آ، دوسرا جب کہہ دیتا ہے ادھر آ. وہ ایک بندہ کس کے پاس جائے؟ تو اس کی مثال کتنی بری ہوگی. اور ایک وہ ہے جو ایک ہی کا جو ہے غلام ہے، تو دونوں کی مثال تو برابر نہیں ہو سکتی. اسی طرح آج دنیا میں جو لوگ ہیں، ایک تو اللہ کو بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، اوپر سے پھر اپنے خواہشوں نفس کی بھی مان رہے ہوتے ہیں، شیطان بھی ان کے اندر اوپر ڈال رہا ہوتا ہے. اسی طرح اس کے ارد گرد کے دوست احباب جو ہوتے ہیں وہ اس کو غلط راستے کی طرف مطلب بلا رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی مان رہا ہوتا ہے. اسی طرح مطلب جو حکومتیں بنی ہیں ان کے اوپر بھی مطلب سرخم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کتنی بڑی مطلب وہ پھنسا ہوا ہے قسم میں، ہر قسم کے جو دوسرے درباروں میں جا کر ان کے سامنے التجائیں کر رہا ہوتا ہے. اللہ سے بھی مطلب سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ بھی دے گا، ادھر سے دوسروں کے پاس بھی جا رہا ہوتا ہے. تو یعنی کہ اس کا ایمان ہی پختہ نہیں ہے. ایسے بندے ہیں، ابھی ہندو بھی ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ جناب ہندوؤں کی بھی کبھی ایک طرف اس کی طرف بتوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کبھی جناب تعویذ بھی انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں گلوں میں. اسی طرح ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو تعویذ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، درباروں کے اوپر بھی سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے پاس بھی جا رہے ہیں. تو یہ ان کی مثال اس طرح کی ہے جس کے بہت سارے یعنی کہ مالک ہیں. وہ ایک بندہ ہے لیکن اس کے بہت سارے یعنی کہ وہ عقائیں ہیں جن کے پاس جاتا ہے وہ. تو ایک وہ ہے جو صرف اللہ کے ساتھ ساتھ لو لگا کر بیٹھا ہے. تو دونوں کی جو مثال ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی. یہ اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا. الحمدللہ، کل تعریف لیے اللہ کے لیے ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر جو ہیں یہ جانتے نہیں، یعنی کہ یہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ سر ہی کیا جو در در پہ جھکے، اور وہ در ہی کیا جہاں سر نہ جھکے. یعنی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھا ہے لاکھ سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یہ ایک ہے سجدہ وہ جو آپ کو لاکھ سجدوں سے بچا دیتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے جو لوگ اگر یعنی کہ جانتے تو اس طرح کا عمل پکا، یعنی کہ جاننا یہ ہے کہ پکا یقین کا جاننا، وہ یقین سے جانتے اور اللہ کے اوپر پورا یقین رکھتے، تو ان کو پھر انشاءاللہ کسی اور در کے سامنے در کے اوپر جھکنے کی ضرورت نہیں. انکا میتم و انہم میتون، تو اللہ پاک نے فرمایا بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور یقیناً لوگ بھی، یعنی کہ جو آپ بھی مرو گے اور یہ جو لوگ ہیں یہ بھی
مریں گے. یہ یہاں ایک بات کلیئر ہے کہ میت جو ہے نا، دیکھیں لفظ آتا ہے مردے کے لیے، وہ جو بندہ مر گیا، تو اس لیے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ بھی مرو گے، یہ بھی مریں گے. مرنا صاحب نے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو دنیا میں ہے فنا ہونے والی ہے، صرف پیچھے رہنے والی ہے تیرے رب کی ذات جو بڑی ذوالجلال والاکرام ہے. تو ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس تم جھگڑو گے. یہ دیکھیں، یہ جھگڑنا ابھی خبر غائب ہے جو اللہ پاک نے پہلے ہی ہم کو اطلاع فرما دیا، اور یہاں یہ بھی بیان کر دیا کہ یوم القیامت والے دن مرو گے. میت کا مطلب ہوتا ہے سو جانا، مر جانا، مرے رہو گے. پھر قیامت والے دن اٹھو گے اور دوبارہ پھر آپ کا حساب کتاب ہوگا اور وہاں جو آپ کا جھگڑنا ہوگا. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ. اللہ پاک نے فرمایا تو اس سے بڑا بے انصاف، اس سے بڑا ظالم بے انصاف کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جھٹلائے سچی بات کو جب وہ آ جائے اس کے پاس. یعنی کہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے، اپنی طرف سے باتیں گڑ رہا ہے اللہ کی طرف کہ اللہ نے یوں فرمایا، جیسے شیطان بولتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کری جاؤ، آپ کو اللہ معاف کر دے گا. اللہ پاک نے معافی کا کہا ہے، لیکن آپ کو دنیا میں توبہ کرنی ہے، یہ ضروری ہے، اور اس کی طرف رجوع کرنا ہے واپس اللہ کی طرف. تو خیر یعنی کہ اور جو سچی بات کو جھٹلائے، یعنی کہ قرآن میں جب سچی بات آ گئی، اللہ پاک نے بیان فرما دیا یہ کام اس طرح کرو، یہ کام اس طرح نہ کرو، پھر ان چیزوں کے اوپر بندے جھوٹ باندھ کر مطلب لوگوں کو گمراہ کریں. جس طرح فرقے بازی ہے، ابھی فرقے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ بھی رہے ہوتے ہیں نہیں ہم فرقے باز نہیں ہیں، خود فرقے کر بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم فرقے باز نہیں ہیں. تو خیر وہ جو جھٹلائے اللہ کی بات جب اس کے آ جائے تو اس سے بڑا بے انصاف اور کون ہے. اللہ پاک نے فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے ٹھکانہ جہنم والا انکاریوں کے لیے. انکاری ہیں یہ، انکاری یہ کافرین. یہ کون ہے؟ جو اللہ کی بات کو جوں کا تو نہیں مان رہے، منہ سے کہہ رہے ہیں، اسلام کے دعوے کر رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن ہے نہیں، وہ اللہ کی بات کے انکاری ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. یہاں اللہ پاک نے متقیوں کی ایک بڑی پیاری نشانی بیان فرمائی، وہ جو لایا سچائی کو اور اس نے تصدیق کی، یعنی سچائی کی تصدیق کی اس کی، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. یعنی کہ جب سچ اس کے پاس آ گیا تو وہ ڈٹ گیا، اس نے بولا یہ سچ ہے، بس ابھی نہ میں ادھر ہوں گا نہ ادھر ہوں گا. اس طرح کا واقعہ ہم سورہ یاسین میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. جس طرح کہ 3 بندے جاتے ہیں ایک قوم کے پاس، جب وہ ان قوم کو سمجھاتے ہیں تو وہ قوم جب نہیں سمجھتی تو انہی کے قوم کا ایک بندہ ان کو بولتا ہے کہ یہ بندے تو صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہاں اس بندے کو تفسیروں میں آتا ہے کہ اس کو مار دیتے ہیں، جب وہ مطلب شہید کر دیتے ہیں. وہ جب بندہ اسی وقت جنت میں جاتا ہے تو اللہ پاک نے اس کو جنت کی انٹری کہتے ہیں، داخل ہو جائے جنت میں، اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کر دیا. تو یعنی کہ اس کا وہ انعام کیوں ملا، حالانکہ اس نے پہلے کبھی شاید نماز بھی نہیں پڑھی تھی، کچھ بھی نہیں کیا تھا. مسئلہ کیا ہے کہ اس نے سچائی کی تصدیق کی، یعنی کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو. تو ابھی جو سچا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ہے متقین کی نشانی. تو فرمایا یا سچ کے ساتھ، اگر سچ ہے، اگر سچا کوئی بھی نہیں مل رہا لیکن سچ آپ کے پاس آ گیا، آپ نے سچ کو سچ جان لیا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس کی تصدیق کر دی، تو آپ متقی. اللہ پاک نے اس کی نشانی آپ کو بتا دی. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. ان کے لیے ہے جو چاہیں گے، یعنی کہ وہ جو متقین ہیں ان کے لیے ہے جو چاہیں گے اپنے رب کے پاس، یہ ہے جزا احسان کرنے والوں کی. یعنی کہ یہ سب سے بڑا احسان کا درجہ ہے جو انہوں نے اپنے، سب سے بڑا احسان جو انہوں نے خود کے اوپر کیا. دیکھیں نا، وہ گمراہی کے اوپر تھے، اپنے آپ کو ہدایت کی طرف لے کر گئے، خود چلے، اس کو تسلیم کیا کہ یہ حق ہے، مجھے یہی رکنا ہے، مجھے حق سے انحراف نہیں کرنا، یہی اسی میں میری بہتری ہے. اپنے آپ کے اوپر سب سے بڑا احسان کیا. پھر لوگوں کے اوپر احسان کیا کہ کسی کو بتایا، کسی کو سمجھایا کہ یہ بات سچ ہے، آپ سچ کی طرف آؤ. چاہے اس کے اندر اس کی ہنسی اڑائی گئی، مذاقیں بنایا گیا اس کو، یا اس کی مطلب جو کافرین ہیں وہ اس کے ساتھ مطلب ٹھٹا کرتے رہے، لیکن وہ ان کی باتوں کو سنی انسنی کرتا رہا اور اللہ کے بات کے اوپر صبر کرتا رہا اور قائم رہا.
تو یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے، اور اللہ پاک نے اس کے لیے انعام بھی پھر اسی طرح کا بڑا ہی رکھا ہوا ہے۔ فرمایا لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کو بدلہ یہ دیا، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک دور کر دے اللہ ان سے ان کی بدترین یعنی کہ بدی جو برائیاں تھیں ان کو ان سے دور کر دے، اور وہ جو انہوں نے عمل کیے ان کو بہترین بدلہ دے، یعنی کہ اچھا بہترین ان کو بدلہ دے اس عمل کا جو انہوں نے کیا، وہ جو تھے وہ کام کرتے، یعنی کہ جزا دے ان کو اچھی اس چیز کی جو وہ کام کرتے تھے۔ تو خیر فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں ہے کافی اللہ اپنے غلاموں کو؟ بے شک اللہ اپنے غلاموں کو کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یعنی کہ کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ جو تو اللہ والے ہیں وہ تو اللہ کی طرف پورے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو دوسرے منکرین ہوتے ہیں ان کا عمل اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان سے جو اس کے سوا ہے، یعنی کہ وہ آپ کو دوسروں سے ڈراتے ہیں، نہیں بھائی آپ نے اگر فلاں کی دربار کی نہیں مانی تو وہ بابا آپ کے اوپر ناراض ہو جائیں گے، یا آپ نے تعویذ اتار دیا تو پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا، یا آپ کو فلاں بت کو چھوڑ دیا تو پتہ نہیں فلاں دیوتا ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ڈال کر وہ ڈراتے رہتے ہیں اللہ سے علاوہ جو ہیں دوسروں کے جائے، اسی طرح جو دوسرے قانون بنائے ہیں، یار یہ اگر آپ نے اس قانون کو نہیں مانا تو یہ قانون آپ کے خلاف یہ ہو جائے گا، تو یہ ڈراتے ہیں اللہ کے علاوہ جو ہے ان سے۔ تو جسے اللہ بھٹکا دے تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور جس کو اللہ ہدایت کر دے تو نہیں اس کو کوئی بھٹکانے والا۔ دیکھیں نا اللہ پاک جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو پھر کوئی بھٹکانے والا نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں اللہ پاک زبردست انتقام لینے والا، یعنی کہ اللہ پاک اسی طرح بدلہ لے گا۔ اگر آپ عمل نہیں کرو گے، اگر آپ اللہ کی بات کے اوپر نہیں آؤ گے تو سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کی ذات کو ناراض کر دیا، وہ جو بادشاہ مطلق ہے، وہ جو ہر چیز جس کے اندر آپ کی جان بھی ہے، اگر آپ کا چلنا پھرنا اور آپ کو مطلب اپائش کر دینا یہ اس کے حکم سے ہے، تو لہذا اپنے اوپر اترانے والا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ پاک نے فرمایا اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو تو یہ کہہ دیں گے اللہ نے۔ دیکھیں اللہ کے منکر نہیں ہے، اللہ کو تو مان رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ساتھ ہی قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي۔ اچھا یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی پہلے ان سے یہ پوچھا کہ یہ کس نے بنایا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے۔ تو اللہ پاک نے ساتھ ہی ان سے پوچھا پوچھیے یعنی کہ ان سے کہیے کہ پھر دیکھو تم کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جنہیں تم اللہ کے علاوہ اپنا کارساز مان رہے ہو یا مان رہے ہو یا ان کے پیچھے چل رہے ہو یا ان کی مان رہے ہو، تو اگر اللہ ارادہ کرے میرے ساتھ کسی تکلیف کا، کیا وہ سب دور کرنے والی ہیں اس کی تکلیف کو، یا وہ ارادہ کرے میرے ساتھ رحمت کا تو وہ کیا روکنے والے ہیں اس کی رحمت کو؟ یعنی کہ جن کو تم اللہ کے سوا جن کے پیچھے لگے ہوئے یا کر رہے ہو، تو کیا اللہ میرے لیے کوئی اچھائی کرنا چاہے تو کیا روک سکتے ہیں، یا برائی کا ارادہ کرے تو کوئی کیا ٹال سکتے ہیں؟ تو کیا ساتھ ہی فرما دیے قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے، یعنی کہ جن کو بھروسہ ہے وہ سب سے بڑا بھروسہ اسی کے اوپر رکھتے ہیں اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ تو خیر یہاں آج ہمارا اختتام ہو چکا سورہ زمر کی 38 نمبر آیت پر، انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔